اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ انعام کا ترجمہ تفسیر کر رہے ہیں۔ 156 آیات کا ترجمہ تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 157 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم او تقولوا لو اننا انزل علینا الکتاب لکننا اہدی منہم او تقولوا او یا تقولوا تم کہو لو انا لو اگر اننا بے شک ہم پر انزل نازل کی جاتی اتاری جاتی علینا ہم پر الکتاب کتاب لکننا لضرور کننا ہم ہوتے اہدا زیادہ ہدایت پر منہم من سے ہم ان سے فقد جاءکم واپس کا تحقیق آ چکی آ گئی کم تمہارے پاس بینتن روشن دلیل من ربکم من سے ربکم تمہارے رب کی طرف سے وہدن و رحمتن و اور ہدن ہدایت و اور رحمتن رحمت فمن ازلم فبس من کون ازلم اس بڑا ظالم ہے من سے من جو اس سے جو کذب بآیات اللہ کذب جھٹلا دے بآیات اللہ کی آیتوں کو وصدف اور کترائے انہا اس سے سنجزی الذین یصدفون ان قریب نجزی ہم سزا دیں گے الذین ان لوگوں کو جو یصدفون کتراتے ہیں وہ ان آیاتنا ان سے آیاتنا ہماری سوء العذاب برا عذاب بما کانوا یصدفون بے سے ما جو اس سے جو اس کے بدلے میں جو کانو تھے وہ یصدفون کتراتے تھے۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکننا اہدی منہم یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم اس سے زیادہ ہدایت پر ہوتے ان سے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم تحقیق کہ تمہارے پاس روشن دلیل آ چکی تمہارے رب کی طرف سے وہدن و رحمتن اور ہدایت اور رحمت فمن ازلم ممن کذب بآیات اللہ پس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے وصدف عنہا اور اس سے کترائے سنجزی الذین یصدفون سو ان قریب ہم سزا دیں گے ان لوگوں کو جو کتراتے ہیں ان آیاتنا ہماری آیتوں سے سوء العذاب برا عذاب دیں گے بما کانوا یصدفون اس کے بدلے میں جو وہ کتراتے تھے۔ یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے سو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے جو لوگ ہماری آیتوں سے پھرتے ہیں اور اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ دیکھیے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے ہدایت رحمت بھرا قرآن بزبان رسول عربی آ چکا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر یہ عربی زبان کا قرآن نہ اترتا تو وہ یہ عذر کر دیتے کہ ہم پر تو ہماری زبان میں کوئی کتاب ہی نہیں اتری، ہم اللہ کے فرمان سے بالکل غافل رہے، پھر ہمیں سزا کیوں ہو۔ نہ یہ عذر باقی رہا، نہ یہ کہ اگر ہم پر آسان کتاب اترتی تو ہم تو اگلوں سے آگے نکل جاتے اور خوب نیکیاں کرتے، جیسے فرمان ہے ایک آیت میں کہ لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک ونکون من المؤمنین، یعنی موقد قسمیں کھا کر لاف زنی کرتے تھے کہ ہم میں اگر کوئی نبی آ جائے تو ہم ہدایت کو مان لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب تو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ہدایت و رحمت بھرا قرآن بزبان رسول عربی آ چکا جس میں حلال حرام کا بخوبی بیان ہے اور دلوں کی ہدایت کی کافی نورانیت اور رب کی طرف سے ایمان والوں کے لیے سراسر رحمت و رحم ہے۔
اب تم ہی بتاؤ کہ جس کے پاس اللہ کی آیتیں آ جائیں اور وہ انہیں جھٹلائے، ان سے فائدہ نہ اٹھائے، نہ عمل کرے، نہ یقین لائے، نہ نیکی کرے، نہ بدی چھوڑے، نہ خود مانے، نہ اوروں کو ماننے دے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اسی صورت کے شروع میں فرمایا کہ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعْ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ خود اس کے مخالف اوروں کو بھی اسے ماننے سے روکتے ہیں، دراصل اپنا ہی بگاڑتے ہیں۔ جیسے فرمایا آیت میں ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، یعنی جو لوگ خود کفر کرتے ہیں اور راہ الہی سے روکتے ہیں انہیں ہم عذاب بڑھاتے رہیں گے۔ بس یہ لوگ ہیں جو نہ مانتے تھے نہ فرما بردار ہوتے تھے، جیسے فرمان ہے آیت میں فلا صدق ولا صلی، یعنی نہ تو نے مانا نہ نماز پڑھی بلکہ نہ مان کر منہ پھیر لیا۔ ان دونوں تفسیروں میں پہلی تفسیر جو ہے وہ بہت اچھی ہے، یعنی خود بھی انکار کیا اور دوسروں کو بھی انکار پر آمادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کی خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔